بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلینا معہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں سے ایک حدیث شریف کو پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. عزیز بھائیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہماری جو بات چل رہی تھی علم کے عنوان پر بات چل رہی تھی. تقریباً اس سے پہلے علم کے فضائل اور علم کے متعلق بہت سی باتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. حضرات، اس وقت مجھے آپ کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علم یہ مجاہدہ چاہتا ہے، کوشش چاہتا ہے. کوشش اور مجاہدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم نصیب فرماتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں اور جتنے بھی ہمارے علماء کرام، اہل اللہ، مشائخ، محدثین، مفسرین، مؤرخین، اور جس فیلڈ میں بھی اور جس میدان میں بھی ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء کرام نے کام کیا ہے اور جس میدان کے بھی وہ علمی شہسوار تھے، تو ان کی زندگی میں ہمیں مجاہدہ معلوم ہوتا ہے. ان کی زندگی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور جن کا انتقال ہو چکا، اور موجودہ دور میں جو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، تو ان سب کی زندگی میں علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک مجاہدہ اور ایک محنت اور ایک کوشش نظر آتی ہے. معلوم ہوا کہ علم کے لیے مجاہدہ اور محنت اور اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اور اپنی پوری صلاحیت علم کے پیچھے جب ہم لگائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. عزیز بھائیو، ہماری جو تاریخ ہے ایک بڑی تابناک اور بڑی روشن تاریخ ہے. تاریخ پر نظر رکھنے والا شخص جب اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کے حالات کا مطالعہ کرتا ہے تو عرب و عجم کے بدو، وہ دیہاتی اور امی اور ان پڑھ لوگوں میں عظیم علمی انقلاب کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور تعجب میں پڑ جاتا ہے. ان کے اندر حصول علم کا اور علم کے طلب کرنے کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور ایسا شوق بیدار ہو گیا تھا کہ جس نے ان کے لیے صحراؤں میں، جنگلوں میں پیدل سفر کرنا، بھوکے رہنا، راتوں کو مسلسل بیدار رہنا، جاگنا اور اساتذہ کرام کی
کڑوی کسیلی سننا، ڈانٹ ڈپٹ سننا، وطن سے اور اپنے گھر سے دور رہنا، یہ سب ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ غرض ان کے لیے علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی تکلیفیں ہو سکتی ہے وہ سب ان کے لیے بڑی آسان چیز ہو گئی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے اور ہمارے محدثین میں سے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب بھی مشہور ہے بخاری شریف، جس کے پڑھے بغیر کوئی عالم دین نہیں بن سکتا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی صحیح بخاری شریف، جس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو قرآن مجید کے بعد وہ بخاری شریف ہے۔ قرآن مجید کے بعد وہ بخاری شریف کی کتاب ہے جو سب سے صحیح کتاب ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی صحیح بخاری شریف، تو صحیح بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ علماء کرام نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ زمانے طالب علمی میں، ایام طالب علمی میں جب وہ علم حاصل کر رہے تھے، ایک سفر میں غربت اور غریبی نے اتنا مجبور کر دیا کہ برابر 3 دن تک انہوں نے جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا کر اپنا گزارا کیا۔ جب بھوک لگتی تھی، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، تو جنگل کے اندر وہ جڑی بوٹیاں اور گھاس کھا کر انہوں نے اپنا گزارا کیا اور اپنی جان بچائی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے اور آپ کی کیا جلالت شان ہے، اہل علم کے نزدیک یہ مخفی نہیں اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کا ایک بڑا مقام ہے علمی دنیا کے اندر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو ان کو کیسی کیسی تکلیف اٹھانی پڑی، اور حتیٰ کہ فاقے پڑے اور غریبی اور غربت نے اتنا ستایا کہ جس کی وجہ سے جب ان کو بھوک لگتی تھی تو جنگل کی بوٹیاں کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تب جا کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری بنایا۔ اسی طریقے سے عزیز بھائیوں، فن حدیث ہی کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک عالی مرتبے والے اور ایک اونچے مرتبے والے، حضرت امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانے طالب علمی میں 14 برس بصرے میں گزارے، 14 سال میں بصرہ کے اندر رہا۔ ایک مرتبہ تنگدستی اور غریبی اور فقیری کی یہ نوبت پہنچی، یہ حالت ہوئی کہ کپڑے تک بیچ کھائے۔ اللہ اکبر۔ جب کپڑے بھی نہ رہے تو 2 دن بھوکے رہے، آخر مجبوراً ایک دوست کے سامنے اپنا حال ظاہر کیا۔ خوش قسمتی سے اس کے پاس ایک اشرفی تھی، آدھی اس نے مجھے دے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے حضرت امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جنہوں نے علم کے خاطر اپنے کپڑے تک بیچ دیے۔ عزیز بھائیوں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر 14 سال کی ہوئی، 14 برس کے ہوئے، تو انہوں نے علم کے لیے سفر شروع کر دیا۔ بخارا سے مصر تک سارے ممالک کا اور سارے ملک میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا اور دورہ کیا۔ حضرت امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 9000 میل سے زیادہ مسافت پیدل طے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ 9000 میل کا سفر کیا اور وہ بھی چل کر، پیدل۔ اللہ اکبر۔ علم کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی اور کتنے مجاہدات برداشت کیے ان ہمارے علماء کبار نے اور ان ہمارے اکابرین نے۔
حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے 3 سال کی عمر میں ان کے والد کا اور ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ علمی استغراق کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے، علم کے اندر ایسے مشغول رہتے تھے اور ایسے ڈوبے ہوئے تھے علمی دنیا کے اندر اور علمی سمندر کے اندر کہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر